ایک اور یہودی تھا، اس کا نام تھا ابو رافع، اصل نام تو عبداللہ بن حقیق تھا، ابو رافع کنیت تھی، اور خیبر کے قریب رہتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 1 سال کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ ابو رافع یہ بڑا گستاخ ہے اور اس نے اللہ اور رسول کو بڑی اذیت دی ہے، کوئی ہے جو اس کا کام تمام کر دے۔ تو اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جو خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انشاءاللہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ پہلی جو سعادت تھی کعب بن اشرف کو قتل کرنے کی، وہ اوس قبیلے کے حق میں آئی، اور انہوں نے سوچا کہ اب ایک دوسری سعادت خزرج قبیلے والوں کو مل جائے، تو یہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنے ساتھ 4 مزید یا 5 مزید ساتھی لیے اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ باہر بیٹھو، قلعے کے اندر میں جاؤں گا۔ چنانچہ رات کا شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت، اور یہ بالکل دروازے کے پاس جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، چادر اوڑھ کے۔ تو وہ جو چوکیدار تھا، جو دروازہ بند کرنے والا تھا، اس نے آواز لگائی کوئی باہر ہے تو اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ یہ اندھیرا تھا، فوراً اٹھ کر اندر آ گئے اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے تاکہ کوئی شک نہ کرے، کوئی دیکھے نہ۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ رات بھر ان کی قصہ گوئیاں چلتی رہیں، اور یہ ابو رافع بھی وہاں بیٹھا تھا جو بہت بڑا مالدار بھی تھا۔ تو یہاں تک کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو وہ قصہ گوئی ختم ہو گئی، اور لوگ اپنے اپنے جو قلعے کے اندر گھر بنے ہوئے تھے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اور دروازے کو چابی لگائی اور چابی جو ہے ایک جگہ کنٹھی پہ ٹنگا دی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ سب چلے گئے، میں نے وہ چابی کا گچھا اٹھایا اور ابو رافع کا جو گھر تھا اس کا دروازہ، اس کی چابی لی اور اس کا دروازہ کھولا اور اندر جا کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی، یہ سوچ کے کہ اگر کسی کو میرے آنے کی اطلاع ملے تو وہ اندر نہیں آ سکے گا، اس وقت تک میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ پھر ایک اور اندر دروازہ تھا، اس کو بھی تالا اس کا کھولا، اس کو بھی اندر سے بند کیا۔ اس طرح 2-3 دروازے تھے، یہاں تک کہ میں خاص اس کے کمرے میں پہنچ گیا، اور کمرے کے اندر گھپ اندھیرا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہے کہاں پر۔ تو میں نے ایسی اندازہ لگانے کے لیے ایک آواز لگائی، ابو رافع۔ تو ایک دم وہ بیدار ہوا اور اس نے کہا کہ کون ہے بھئی یہاں پر؟ جب اس نے یہ بات کہی نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر وہ موجود ہے۔ میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس پر ایک وار کیا، لیکن اتفاق سے وہ وار اس کے قریب سے گزرا، بچ گیا، وہ لگے نہیں اس کو، اور اس نے چیخ ماری۔ اب میں نے نا اپنی آواز تبدیل کر کے دوبارہ پوچھا کیا وہ ابو رافع، تاکہ اس کو شبہ نہ ہو کہ پہلے والا شخص ہے، کوئی دوسرا شخص ہے یہ میرا، اور ایسا انداز سے میں نے بولا جیسے میں اس کا ہمدرد ہوں۔ اس نے کہا ابھی ابھی مجھ پر کسی نے وار کیا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں پر ہی ہے، اور میں نے تلوار لے کے زور سے مارا اور اس کو لگی، پھر دوسری تلوار لے کے میں نے اس کے پیٹ میں رکھ کے آر پار کر دی، اور اس طرح اس کا کام تمام ہو گیا۔ اور فوراً میں دروازہ کھولتا ہوا باہر آیا، اور ایک جگہ پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید زمین قریب ہوگی، لیکن اتفاق سے میں بہت اونچائی پر تھا۔ وہاں سے میں نے قدم رکھا یہ سمجھ کے کہ زمین ہے، میں اوپر سے نیچے گرا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی پگڑی نکالی اور پنڈلی کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا کہ تم لوگ نکلو یہاں سے، میں اس کی موت کا اعلان سن کر آؤں گا۔ یہاں تک کہ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پھر ایک شخص نے قلعے پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ ابو رافع قتل ہو گیا۔ اس پر میں نے شکر ادا کیا اور میں پیچھے سے آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ہم نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم نے اس طرح اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں دیں، اور پھر میں نے اپنا واقعہ بھی بتایا کہ میں اوپر سے گرا جس کی وجہ سے میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلائی، آپ نے اپنا دستِ شفقت میرے ٹانگ کے اوپر ایسے پھیرا کہ میں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی، بالکل درد بھی ختم ہو گیا، صحیح سالم ہو گئی اور درد بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ دوسرا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا ابو رافع عبداللہ بن حقیق۔
اور اس کے قتل کی وجہ بھی علماء نے کیا لکھی ہے کہ یہ گستاخیاں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، چنانچہ آپ نے اس کے قتل کا خود حکم دیا